اللہ مسئلہ سمجھا چھوڑے غور کرے دل دی کھڑکیاں کھلے سارے دوست میری ماما بھیڑا بھی سنن جی میں عورت دی آواز دا پردے عورت دے جسم دا پردے ایمیں عورت دے نا دا بھی پردہ ہے جتنے تک کوئی مجبوری نہ ہوئے عورت دے نا دا پتہ بھی پرے بندے کو نہیں چلنا چاہیے جتنے تونی مجبوری نہ ہوئے عورت دے نا دا پتہ بھی پرے بندے کو نہیں ہونا چاہیے یہ مسئلہ تے یاد رسی سارے دوستاں کو سالیاں ماما بھیڑا کو عورت دے نا دا ہی پردہ ہے نمبر 2 عورت دی آواز دا بھی پردہ ہے یہ میرے سامنے 18واں پارہ سورت نام سورت النور فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَا بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ یہ میرے سامنے سورت النور کھلی ہوئی ہے 18واں سپارہ تے آیت نمبر 31 میں انگلی رکھی ہوئی ہے اور کرے ساریاں ماما بھیڑا بھی سوئے نا مسلمان عورت اپنے بہڑے تے 4 دیواری دے اندر ٹردی ودیے گھر دے کم کار ودی کرے دیے برتن دھونے کپڑے دھونے جھاڑو دے منی میں مثال لینا اللہ فرمینے خبردار مسلمان عورت اپنے بہڑے تے 4 دیواری دے اندر ٹردے ویلے زور نال زمین تے پیر نہ رکھے اللہ کریم کیوں فرمایا لیعلم ما یخفین من زینتہم اے میں انگلی رکھی بیٹھا خبردار زور نال اپنی 4 دیواری بھی ٹر دے ویلے اپنے گھر دے اندر کام کار کرے دے ویلے زور نال ہی واسطے زمین تے پیر نہ رکھے متا تیرے پیر کی زیور ہوئے گہنا ہوئے تے زیور دی آواز گھر تو بہر پرایا بندہ نہ سنکھنے نزل الفرقان والسلام على سيد الإنس والجان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليس الذكر كالأنثى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك
مجید قابل صد احترام ذی قدر علماء کرام، معززین علاقہ، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے دین دیاں چند گلاں باتاں بیان کرن اور سنن واسطے اپنے گھر دے اندر سب کو مل بیٹھن دی توفیق نصیب فرمائی ہے، الحمدللہ۔ جلیل القدر علماء کرام، خطباء عظام، قرآن و سنت دے جرے جواہر پارے تواڈی خدمت پیش فرما چکے، اللہ کریم سارے بزرگاں دا بیان فرمانا اور تساں دوستاں دا سننا قبول فرماوے۔ مسجد دے اندر داخل تھی دے ویلے میزبان دوستاں میں کو یہ گال کی دیئے کہ واسطے بیان سنن واسطے مسلمان مستورات بھی جمع ہیں، تو میں اسی مناسبت نال چند ایسے مسائل عرض کرن جنہاں دا تعلق ساریاں ماں بہنا نال ہونا ہے۔ ای کو کم کرو جی، میں شوقین نہ ای کو دا۔ سارے جیرے مرد حضرات درس قرآن مجید ویچ، جمعے ویچ، جلسہ ویچ علماء کرام دی زبان تو قرآن و حدیث دے مسائل سن ہندن، ساری مستورات واسطے اے موقع بڑھنن کدئی کدئی انہاں کو بھی دین نال واقفیت ہونا ضروری ہے۔ میں جرے مسئلے عرض کرنن وہ ہونن تا مستورات واسطے ہے، لیکن انشاءاللہ مرد حضرات دے فیدے تو بھی وہ خالی نہ ہو سنا۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ قرآن مجید وچ اللہ نے 4 طریقہ نال مسئلہ سمجھایا ہے۔ یا تو اللہ نے مسئلہ سمجھایا ہے دلیلہ بیان کر کے، میں دعویٰ کراں بھئی کپڑے دا مالک میں ہاں، تساں دوست میرا دعویٰ کام منے سو جو میں دعوے واسطے کوئی ثبوت پیش کراں۔ بھئی جیرے ویلے یہ کپڑا میں ملک ہنن لگا ہم سادے ایک بزرگ علماء کرام گواہن، تو تساں دوستاں کو یقین آوے سی انہ دی گواہی نال کہ واقعی میرا دعویٰ سچ ہے۔ میں دعویٰ کراں رومال دا مالک میں ہاں، دکاندار دی کوئی رسید پیش کراں تو اے دلیل ہے جو میرا دعویٰ سچ ہے۔ ایک طریقہ ہے مسئلہ سمجھاون دا کہ دلیلہ بیان کر کے اللہ نے مسئلہ سمجھایا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ نے مسئلہ سمجھایا ہے مثالہ بیان کر کے، مکھی دی مثال، ڈاور دی مثال، ڈاور کو کس دے دیں، ڈاور سڑے دے، بھا دی مثال، پانی دی مثال۔ اے دوسرا طریقہ ہے اللہ دا مسئلہ سمجھاون دا قرآن پاکی جی۔ تے تیسرا طریقہ ہے اللہ مسئلہ سمجھایا ہے قسمہ بیان کر کے، والعصر میں اللہ کو زمانے دی قسم ہے، زمانہ گواہ ہے کہ سارے دے سارے انسان نقصانی جن جنہ ایمان قبول کیتا، عمل نیک کیتے، ہیک روچے دے سامنے حق بیان کیتا، حق دے اتے ڈٹ ونجن دی تاکید کیتی، ود مصیبت آئیاں صبر تو کم کیتا، او بندے نقصان تو بچ گئے۔ قسمہ چاہ کے مسئلہ سمجھاونا اے تریجہ انداز اللہ کریم دا قرآن پاکی جا۔ تے چوتھا طریقہ یہ ہے کہ اللہ نے مسئلہ سمجھایا ہے قصے بیان کر کے،
پچھلے انبیاء علیہ السلام دے قصے، پچھلے اولیاء کرام دے قصے، پچھلی امتاں دے ایمانداراں دے قصے، لیکن اللہ نے قصے این واسطے بیان نہیں کیتے کہ بندہ کنا دی لذت تے چسکے واسطے سنے۔ سارا پرانا دور ہے، سارے بزرگ آباؤ اجداد رات دے ٹائم محفل وچ بہ ونجنا ایک دوجے کو قصے سناونے تاکہ ٹائم پاس سی ونجے۔ اللہ نے قصے این واسطے بیان نہیں کیتے کہ بندہ ٹائم پاس کرنے واسطے سنے۔ رب العالمین نے فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ یہ میرے سامنے 13واں پارہ سورت کا نام سورت یوسف تے آخری آیت۔ میں کو اللہ ہومن دی قسم ہے جڑے میں حالات تے قصے بیان کیتے عقل مند لوگاں دی عبرت تے سبق واسطے بیان کیتے۔ اور میں مستورات واسطے ایک چھوٹا کتنا قصہ بیان کرنا ہے تے ان قصے دے اندر سبق کے ہن اصل ہو سبق سناونے ہیں۔ سنو انداز کیا ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا۔ سورت نام آل عمران 3 پارہ، میرے سامنے آیت نمبر 35 کھلی ہوئی ہے۔ زیارت کرو حباب ثواب تھی وے۔ جیرے ویلے حضرت عمران دی گھر والی آکھن لگی، حضرت عمران دی بیوی عرض کی تھی اللہ کریم نے حضرت عمران دا نام چاہتا ہے لیکن بیوی دا نام اللہ نے ذکر نہیں کیتا قرآن پاک وچ۔ اگلا مسئلہ دھیان نال سننا ہے۔ اے قرآن پاک دے 30 سپارے میرے ہاتھ وچ، الحمد شریف تو گھن کے والنادسین تک 114 قرآن پاک دیا سورتاں، 6000 تو زیادہ قرآن پاک دیے تاں، 30 سپارے قرآن پاک دے اللہ کریم نے پورے قرآن پاک وچ کہیں عورت دا نام نہیں چاہتا سوائے حضرت مریم دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بیوی دا قصہ ہے لیکن نام نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی گھر والی دا ذکر قرآن پاک وچ نام نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام لوط علیہ السلام دی بیویاں دا ذکر قرآن پاک وچ نام نہیں۔ پورے قرآن پاک وچ اللہ کہیں عورت دا نام نہیں چاہتا، صرف حضرت مریم دا نام اللہ ذکر کیتا ہے۔ اس وچ بھی راز ہے۔ اے میرے سامنے ڈاواں پارا سورت دا نام سورت التوبہ۔ فرمایا وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ اے آیت نمبر 3 سورت التوبہ ڈاواں پارا میں کھولی بیٹھا۔ عیسائیاں کھن لگے عیسیٰ علیہ السلام اللہ دا پوتر ہے، حالانکہ اللہ کریم جی میں دھیاں تو پاکے اللہ پتر تو ہی پاکے۔ اے میرے سامنے آخری پارا سورت دا نام سورت الاخلاص۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اعلان کرو میرے میٹھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، شان ہے اللہ کریم یکتا ہے، اللہ کریم اکلا ہے، ذات وچ بھی صفات وچ بھی عبادت لے گھومن وچ اکلا ہے۔ اللہ
الصمد اللہ نرادھارے. میں لفظ سمجھاؤں لگا. امیر شریعت سید اللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ علیہ ملتان جیل دے اندر قیدان فرمیدن میں قرآن پاک دی تلاوت بیٹھا کرے نا ہم اے آیت مبارکہ میں تلاوت کی تھی اللہ الصمد تلو میں مانا پڑے. شاہ عبدالقادر محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ترجمہ کیتے مانا کیتے اللہ نراودھار ہے. شاہ جی رحمت اللہ علیہ فرمیدن میں کو تا لفظی سمجھ نہیں آیا مانا تا باپ دی گالے میں قرآن پاک دا نسخہ چاہتا ہوں تے چلا گیا ہندوؤں دا ہی وڈا پنڈت نیکی رام شرما بھی میرے نال جیل کہہ دئی انگریزاں دی مخالفت وچ میں قرآن پاک دا نسخہ چاہ کے گھن گیا پنڈت جی اے لفظ میں کچھ سمجھ نہیں آیا اے تہاڈی ہندی بولی دا لفظ معلوم تھی دے میں کو لفظ بھی سمجھاؤ تے معنی بھی سمجھاؤ. ہندوؤں دے پنڈت نے جس ویلے معنی پڑھے اللہ الصمد اللہ نرادھار ہے ہندوؤں دا پنڈت جھومن لگ گیا کہ واہ جی واہ مانے کرنا لے کمال کیتے. میں کہ پنڈت جی میں کو بھی سمجھاؤ کہ واہ جی واہ حیران کر دیتے مانے کرنا لے. پنڈت جی کیا مطلب ہے لفظ بھی سمجھاؤ تے معنی بھی سمجھاؤ. امیر شریعت رحمت اللہ علیہ کو پنڈت نیکی رام شرما کھن لگا اے سادی سن سکرت زبان دا لفظ ہندی بولی دا لفظ اساں نرادھار کو سنے دے اپنی بولی وچ سارے ہوں دے محتاج ہو میں او قیدہ محتاج نہ ہوئے. اللہ الصمد سبق اے نہیں میں کو چلنا لم یلد ولم یولد اللہ پاک دے وچوں کوئی بھی نہیں نکلا. میرے لفظاں تے غور کرے دوست اللہ دے وچوں کوئی بھی نہیں نکلا اللہ آپ ہی کے دے وچوں نہیں نکلا. اللہ والدین تو بھی پاک اللہ اولاد تو بھی پاک اللہ بھی کے دے وچوں نہیں نکلا تے اللہ دے وچوں بھی کوئی نہیں نکلا. اور انصاف تو سب دوستاں نے کرنا ہے. قرآن دا فیصلہ تھا اے لم یلد ولم یولد اللہ آپ ہی کے دے وچوں نہیں نکلا والد تے والدہ تو پاک اللہ دے وچوں بھی کوئی نہیں نکلا. تے جڑی آوازاں دی پئیے نور من نور اللہ ساڈا محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے وچوں نکلا ہوئے. انصاف تساں کرنا ہے اے آواز سچی ہے یا اللہ دا قرآن سچا ہے. اللہ دے وچوں کوئی نہیں نکلا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ اللہ کنبے قبیلے دے برادری تو بھی پاکے ترے طاقتاں مجبور کر سکدیاں. دروازہ کھڑکے میں دروازے دے پہنچا مولانا عزیر سے تشریف گھنین. حضرت کی میں آئے ہو مولوی سے فلانا کام میں کہ جی میں معذرت چاہنا میں کم نہ کر سکدا میرا پتر نہیں منے دا. ان پتر نال کی میں جھگڑا مول گھنا چلے گئے. دوسری دیوار تھئی مولانا محمود سے تشریف گھنین ایک حضرت میں کم نہ کر سکدا میرا ابا نہیں منے دا میں والد نال کی میں جھگڑا کراں. چلے گئے حضرت تیجی دیوار تھئی دوسرے دوست آ گئے. حضرت میں کہ یار کم نہیں تھی سکدا بھائی برادری نہیں منے دی میں ان برادری نال کی میں ٹکر گھنا. ترے طاقتاں مجبور کر سکدیاں یا اولاد مجبور کر سکدی ہے یا والدین مجبور کر سکدے نا یا کنبہ قبیلہ تے برادری مجبور کر سکدی ہے. فرمایا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہ اولاد تو بھی پاکے اللہ والدین تو بھی پاکے اللہ کنبے قبیلے تے برادری تو بھی پاکے اللہ کو کوئی بھی مجبور نہیں کر سکتا. نمبر 2 جی میں اللہ حقیقی اولاد تو پاکے میں اللہ کے کو پتر بڑھایا بھی نہیں تھی بڑھایا بھی نہیں. 15واں پارہ سورۃ نام سورۃ
سورت بنی اسرائیل اے میرے سامنے رب العالمین دا قرآن پاک وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا آخری آیت بنی اسرائیل دی میں انگلی رکھی ہوئی ہے اعلان کرو میرے مٹھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کو پتر بنایا بھی نہیں اور سبق پرے لگا گیا ہے عیسائی آکھن لگے عیسیٰ علیہ السلام اللہ دا پترے اللہ فرمایا نہیں خبردار میں اللہ کریم جی میں والدین تو پاکاں اولاد تو ہی پاکاں یہ سورۃ التوبہ یہ آیت نمبر 3 بلکہ آیت نمبر 31 تے انداز کیا ہے فرمایا مسیح ابن مریم اور کرے سارے ساتھی میری ماما بہنا بھی سنے نا اللہ فرمائے عیسیٰ علیہ السلام میرا پتر نہیں عیسیٰ علیہ السلام بی بی مریم دا پترے چونکہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد دے اپنی قدرت کاملہ نال پیدا کیتا ہے صرف اماں وچوں اللہ عیسائیوں کو مسئلہ سمجھاون واسطے حضرت مریم دا نام چاہتا ہے قرآن پاک وچ عیسیٰ علیہ السلام میرا پتر نہیں حضرت مریم دا پترے اگر عیسائیوں کو مسئلہ نہ سمجھاونا ہویا اللہ بی بی مریم دا نام ہی ذکر نہ کرے ہاں قرآن پاک وچ عیسائیوں کو مسئلہ سمجھاون واسطے اللہ حضرت مریم دا نام ذکر کی دے قرآن پاک وچ ورنہ بی بی مریم تو علاوہ پوری کہیں عورت دا نام قرآن پاک ہی چلنا نہیں چاہتا یہ ہن میں راز عرض کرے نا ہکتری جیسے پارے دا حوالہ لکھا ما چاہ سورت دنا سورت آل عمران 3 پارا فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب یہ میرے سامنے آیت نمبر 59 زیارت کرو احباب قرآن دیکھنا بھی ثواب ہے یہودی آکھن لگے بغیر والد عیسیٰ علیہ السلام کی میں پیدا تھی گئی ہے اساں تے نہیں منے دے اللہ فرمایا خبردار حضرت بی بی مریم تے بہتان نہیں لاونا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے نسب دے بارے کوئی گال نہیں کرنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی مثال آدم علیہ السلام والی ہے میں اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیتا ہے یعنی امت ہے پئی میں اللہ کا قادر ذات ہاں میں اللہ آدم علیہ السلام کو پیدا کی دے جیدہ ابا ہی کوئی نہیں امہ ہی کوئی نہیں جے کر میں اللہ بغیر امہ تے ابے دے آدم علیہ السلام کو پیدا کر سکتا تا صرف امہ بھی چون عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پیدا کر سکتا ہن میری ماما بھیڑا مسئلہ سنن تے دوسرا دوستی کوئی بندہ سوال کرے قرآن پاک وچ کیڑی عورت دا نام ہے صرف حضرت مریم دا نام ہے کوئی بندہ سوال کرے کہ عورت دا نام ہے قرآن پاک وچ حضرت مریم تو علاوہ سوال دا جواب یاد رکھنا ہے اللہ پورے قرآن پاک وچ کہ عورت دا نام نہیں چاہیا حضرت مریم تو علاوہ اللہ مسئلہ سمجھا چھوڑے غور کرے دل دی کھڑکیاں کھلے سارے دوست میری ماما بھیڑا بھی سنن جی میں عورت دی آواز دا پردے عورت دے جسم دا پردے میں عورت دے نام دا بھی پردہ ہے جتنے تک کوئی مجبوری نہ ہوئے عورت دے نام دا پتہ بھی پرے بندے کو نہیں چلنا چاہیے نکاح نامہ مجبوری ہے عورت دا نام لکھی دے طلاق نامہ خدا نہ خاصہ نوبت بڑھ گئی ہے مجبوری ہے عورت دا نام لکھی دے زمین دا انتقال ہے رجسٹری ہے وغیرہ شناختی کارڈ ہے نام لکھنا پہ گئی ہے مجبوری ہے جتنے تونی مجبوری نہ ہوئے عورت دے نام دا پتہ بھی پرے بندے کو نہیں ہونا چاہیے یہ مسئلہ تو یاد رہی سارے دوستاں کو ساری ماما بھیڑا کو عورت دے نام دا ہی پردہ ہے نمبر 2 عورت دی آواز دا بھی پردہ ہے یہ میرے سامنے 18واں پارہ سورت نام سورت النور فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَا بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ
سامنے سورۃ النور کھلی ہوئی ہے 18واں سپارہ تے آیت نمبر 31 میں انگلی رکھی ہوئی ہے. اور کرے ساریاں ماما بھیڑا بھی سوئے نا. مسلمان عورت اپنے وہڑے تے چار دیواری دے اندر ٹردی ودی ہے, گھر دے کم کار ودی کرے دیے, برتن دھونے کپڑے دھونے جھاڑو دے منی میں مثال لینا. اللہ فرمائے خبردار مسلمان عورت اپنے وہڑے تے چار دیواری دے اندر ٹردے ویلے زور نال زمین تے پیر نہ رکھے. اللہ کریم کیوں فرمایا لیونم ما یخفین من زینتہم. اے میں انگلی رکھی بیٹھا, خبردار زور نال اپنی چار دیواری بھی ٹردے ویلے اپنے گھر دے اندر کام کار کرے دے ویلے زور نال ہی واسطے زمین تے پیر نہ رکھے. متا تیرے پیر کی زیور ہوئے گہنا ہوئے تے زیور دی آواز گھر تو بہر پرایا بندہ نہ سن گھنے. قرآن عورت دی آواز تا آواز رہ گئی, عورت دے پیر دے زیور دی آواز بھی چار دیواری تو بہر نہیں منجنی چاہیے. اگلا مسئلہ, عورت حج دے میں دی پئیے, عمرہ کرن میں دی پئیے, مرد نے تا اونچی آواز نال آکھنا ہوندا ہے لبیک اللہم لبیک. عورت حج تے عمرے دے ارادے نال جس ویلے روانہ تھئیے نیت کیتی سو حج یا عمرے دی, عورت نے اونچی آواز نال لبیک نہیں آکھنا, جھکی آواز نال آکھے لبیک اللہم لبیک. اونچی آواز نال لبیک آکھسی عورت ثواب نہیں لکھی منا گناہ لکھا ویسی. اونچی آواز نال لبیک آکھن دی اجازت نہیں. عورت نماز پڑھ دی پئیے گھر وچ, میں مثال دینا عشاء دی نماز ہے, نماز پڑھ دی یہاں تے اونچی آواز نال قرآن چا پڑھس الحمدللہ رب العالمین تے عورت دی نماز علی تلاوت دی آواز گھر دی چار دیواری تو بہر کہیں غیر محرم پرائے بندے سن ہی دیئے, عورت دی نماز ٹوٹ گئی ہے. اذان دا ٹائم تھی گیا, عورت کو اذان پڑھن دی اجازت نہیں. بخاری شریف کی لفظ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التسبیح للرجال والتسبیح للنساء او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. امام صاحب نماز پڑھے دے بین پچھو مرد کھڑوتے جماعت ویچ, امام صاحب بھول گیا ہے, انسان ہوئے بندے نو بھولے کئی لگوے دے. عام صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جرے مرد کھڑوتے جماعت ویچ مردہ اونچی آواز نہ رکھنے سبحان اللہ تاکہ امام سبحان اللہ دی آواز سن کے سمجھ گھنے میں نماز دے اندر بھولا کھڑوتا تے مردہ کو خیال نہیں ریا پیچھو عورتاں کھڑوتی ان جماعت ویچ عورتاں نہیں اونچی آواز نال سبحان اللہ نہیں آکھنا وقت تسبیح ہاتھ دے ہوتے ہاتھ مارن ہاتھ دے ہوتے ہاتھ مارن تاکہ ہتھاں دی آواز نال امام سمجھ گھنے جو میں بھلا کھڑوتا اور اللہ واسطے انصاف تساں کرنا ہے. زور نال اپنی چار دیواری وچ زمین تے پیر رکھن دی عورت کو اجازت نہیں. اونچی آواز نال لبیک پڑھن دی اجازت نہیں. اونچی آواز نال نماز وچ قرآن پاک پڑھن دی اجازت نہیں. اونچی آواز نال سبحان اللہ کھڑ دی اجازت نہیں. اذان پڑھن دی عورت کو اجازت نہیں. تے شادیاں تے ڈانس کر کے گانے گا کے پوری بستی کو آواز سنون دی کیویں اجازت ہے. ربیع الاول دا مہینہ آیا ہے نات دیاں محفلاں وچ میلاد دی محفلاں وچ ساؤنڈ لا کے عورتاں کو شعر و شاعری کر کے پوری بستی کو آواز سناون دی کیویں اجازت ہے. ایک گال سمجھ کیوں نہیں پہ آتی مسلمان کو. یہ حوالہ سنو 22 سپارہ سورت نام سورت الحواب. اللہ فرمائے
آیت نمبر 32 پہلا صفحہ 22 سپارے دا. گھر دے اندر مرد کوئی نہیں، زمینہ تے گئن کاروبار واسطے گئن، ملازم دکاندار. میں مثال دینا تے بوئے تے کوئی پرایا بندہ آ گیا ہے، ابے نال ملاقات کرنا چاہتا ہے، پتر نال بھرا نال. گھر دے اندر صرف عورتاں ہی ن. اللہ فرمائے ہے مسلمان بی بی مسلمان عورت خبردار، فلا تخزان بالقول. دروازے تے آمن والے پرائے بندے نال مٹھے مٹھے لہجے نال گال نہ کرے، نرم انداز نال گال نہ کرے. اللہ کیوں؟ اگے فیتم الذی فی قلبہ مرض. اگر دروازے تے آمن والے پرائے بندے نال مٹھے مٹھے لہجے گال چکی دی، ماتاؤں دے دل وچ غلط خیال پیدا نہ تھی ونجے. مختصر گال کر، بھائی ابا گھر کو نہیں بیٹھا، چلا ون. پتر میرا گھر کو نہیں، ہوں چلا ون، دروازے تے نہ کھڑو. فلانے ٹائم ابا والا سی، آ کے ملاقات کریں، ہوئے تے نہ کھڑو. سخت لہجے جواب دے. تے لمبی گال بھی نہیں کرنی. اگر تے آمن والے دروازے تے پرے بندے نال لمبی لمبی گال شروع کر دیتی، مت نال لے گوانڈیاں کو شک پہ ونجے اے پرایا بندہ کیوں اتنی دیر دائیں بوئے تے کھڑو تے. میری بولی سمجھ آندی پئی ہے؟ ساڈیاں ماما بھیڑاں سنن. دروازے تے بندہ آ گئے، گھر مرد کو نہیں بیٹھے، پرایا غیر محرم. کہ تو بیٹھا گی بے میں تیرے واسطے چاہ بڑے نہیں ہاں. اے نہیں آکھنا میری اماں تو آ بیٹھا گی بہتے میں تے کو لسی بنا دے دیا تھے، تے کو کھیر پلاواں. اے نہیں آکھنا. دروازے تے پرایا بندہ آئے، لگا ون بھائی بوئے تے نہ کھڑو. سخت لے جے جواب دے. یہ قرآن دی آیت ہے. کیوں ماحول بگڑ گئی ہے؟ اساں قرآن دے حکماں کان پیچھو سٹے تو سارا ماحول خراب تھی گیا. تے ساری شریعت دا مسئلہ ہے، شک والی جہاں تو ہی بچنا چاہیے. اتقوا مواضع التہم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف دا مہینہ ہے، اعتکاف دی حالت ہی مسجد نبی شریف دے اندر موجود ہیں. ادھی رات دا ٹائم ہے، نال حجرہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی گھر والی بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی مسجد وچ آ گئی. کوئی ضروری گال کرنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال. جس ویلے گل بات کر کے ٹرن لگی، آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم نال چل پین. مسجد دا صحن ہے، صحن دے اندر کھڑو گئے. اپنی گھر والی نال کوئی گل بات کرے دے کھڑو تے نال رستہ ہے، گلی ہے، دو صحابی ویندے پیان. انہاں ڈٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تا ادھی رات دے ویلے کہیں عورت نال گل بات کرے دے کھڑو تے مسجد وچ. او تیز تیز قدماں نال ٹر پے، تکھے تکھے چل پے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا رسلکما. آپ نے فرمایا اگو تے نہ ونجو، اتھائی کھڑو ونجو. اگو تے نہیں ونجنا، لوہیں کھڑو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سن گنو، اے جیری عورت نال میں گال بات کرے دا کھڑو تا میری اپنی بیوی ہے. وہ دوئے حیران تھی گئے، حضرت حسین گال کیوں دسیے جو میری بیوی ہے؟ این موقع تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم. آپ نے فرمایا شیطان بندے ہی میں ٹر دے جی میں بندے دا خون چل لاؤں دے. میں کہتا ہوں ڈسا چھوڑا مت تورے دل شکا ونجے پتہ نہیں نبی پاک کیری عورت نال گال بات پہ کرے دے ہن. شریعت دا مسئلہ ہے، شک علی جہاں تو ہی بچنا چاہیے. دو مسئلے ہو گئے، میں تریجہ شروع کرے نا. ساڑیاں ماما بھیڑا سنن. عورت دے نا دا بھی پردہ، عورت دی آواز دا بھی پردہ، تے نمبر 3 عورت دے جسم دا ہی پردہ.
قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رب کاسیات آریات مائلان ممیلات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک ویلا سی میری امت دے اتے عورتاں کپڑے پا کے بھی بے لباس ہو سن. میں بڑے محتاط لفظ بولن میں کو حیا ہوندا ہے. کپڑے پا کے بھی بے لباس ایک کے مطلب اکھے اتنے باریک کپڑے انہاں پاونے پورا جسم وچوں نظر آونا ہے. اتنے تنگ کپڑے پیسے پورے جسم دے اعضاء وچوں نظر آسینا تے عورت دا باریک کپڑے پاونا جسم دکھاونا تنگ کپڑے پا کے جسم دکھاونا کوئی معمولی گناہ ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یجدن ریحہا فإن ریحہا لیوجد بمسیرت قضا و قضا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میری اماں بھیڑا غور کرے نا باریک کپڑے پا کے تنگ کپڑے پا کے اپنا جسم دوجھا کو دکھاون والی عورتاں آپ نے فرمایا 500 سال پر آون والی جنت دی خوشبو دوئی محروم راسن. تے اساں مردہ دا کوئی قصور نہیں. اساں آپ بازار جو باریک کپڑے مل گھن کے گھر آ کے دینے جو اے سی تے اے پا ساڈا کوئی گناہ نہیں. اساں باریک کپڑا مل گھن کے گھر دیتے جو اے سلائی کرتے اے پا جی میں او کپڑا پامڑ والی عورت مجرم ہے گناہگار ہے. جرا کپڑا مرد گھن کے آیا باریک جو اے سلائی کر کے پا اے برابر دا گناہگار تے مجرم ہے. اے مسئلہ سن گھنن ساڈیاں ماواں بھیڑاں جسم تے کپڑا باریک ہے جسم نظر آندا پی عورت نماز پڑھے نماز نہیں تھی دی. سر تے پوچھنا باریک ہے پوچھن سڈے دے بوچھن باریک ہے سر دی چادر باریک ہے سر دے وال نظر آندے پین عورت نماز پڑھے نماز نہیں تھی دی. ہن تو حالات ہی کونی رہے. بے پردہ نظر آئیں کل 100 سال پہلے آکھا ہی اکبر آج پتہ نہیں ہوندہ تھا کیا کیا. بے پردہ نظر آئیں کل جو چند بیبیاں اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا. پوچھا وہ میں نے آپ کا پردہ تھا کیا ہوا. کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. میں پوچھا بی بی تیرا پردہ کیوں نہیں مائی تیرا پردہ کیوں نہیں برقع کیوں نہیں. آخے میری ابے دی عقل تے پردہ آ گئی ہے میرے بھرا دی عقل تے پردہ آ گئی ہے ای واسطے میرا پردہ لہ گئی ہے. کیوں گھر گھر جھگڑے گھر گھر فساد گھر گھر دے اندر فتنہ بھرا بھرا دا دشمن اولاد والدین دی نافرمان. اللہ دی رحمت جو سارے تو منہ موڑ گئی ہے. میں دوستاں کو سننا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی پہلی گھر والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کیتا حضرت جرے ویلے تورے کول جبرائیل فرشتہ آوے تساں میں کو ضرور اطلاع کرنی ہے. ٹھیک ہے جبریل آیا میں تے کو رسے ساں اللہ دی قدرت میں تھوڑی مدت گزری ہے جبریل فرشتہ آ گیا. قرآن پاک دے لفظ 16واں پارہ سورۃ دنا سورۃ مریم فرمایا وما نتنزل الا بامر ربک. آیت نمبر 64 سورۃ مریم تے 16واں پارہ میں انگلی رکھی ہوئی ہے. جتنے تک رب العالمین دا حکم نہ ہوئے فرشتے زمین تے نہیں آ سکتے. جبریل آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت ہی چاہے اپنی مرضی نال نہیں اللہ دے حکم نال. آپ نے فرمایا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جبریل فرشتہ آ گئی. اچھا آ گیا جی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی دی حضرت تساں میری جھولی دے اندر سر مبارک رکھو جا تے لیٹ ونجو.
میری بولی سمجھ آتی پئی ہے؟ آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی جھولی وچ سر مبارک رکھے تے لیٹ گئے. بی بی خدیجہ نے سر تو پوچھن لہا چھوڑے, سر دے بال نظر آن لگے. آکھن لگیاں حضرت میں سر تو چادر دے پوچھن لہا چھوڑے, سر دے بال نظر آندے پین. جبرائیل فرشتہ کھڑوتا ہے یا واپس چلا گیا ہے؟ آپ نے فرمایا جبرائیل تا واپس چلا گیا ہے. اچھا حضرت, اور دوبارہ میں سر تے پوچھن تے دوپٹہ رکھے دیاں, دوبارہ سر تے وال کجے نے, چادر سر تے کیتی نے. حضرت ہون دسو, آپ نے فرمایا جبرائیل واپس ول آیا ہے. حضرت خدیجہ کھن لگی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اے واقعی جبرائیل فرشتہ ہے, اگر اے شیطانوں دا تا کھڑوتا رویا. فرشتہ جبرائیل ای واسطے ہے جیرے ویلے عورت دے سر تو دوپٹہ تے پوچھن لہ ونجے اتر رحمت علیہ فرشتے نہیں آدے ہوندے. سادیاں ماما بھیڑا دے جسمہ تو برکے لہ گئے, سر تو پوچھنے لہ گئے, جسم تے کپڑے باریکن, جسم نظر آدھا پی ہے, سر دے وال نظر آدھے پین, رحمت کی تھوا سی. میرے خیال ہے مسئلے کوڑے تھی گئے تو سا نراز سی گئے. سبحان اللہ, نا کو میں دا شوقین نا, مسئلے کوڑے تھی گئے, نراز تھی گئے ہو. بزرگ کے فرمے دے پہ میں نہیں سمجھا کہ پہ آدھیں نا نارا نہ مارو, میں نارا دا شوقین نا. میری ماما بھینا سنن مسئلہ ہوں اے میری ترے گالی یاد رکھنی ہیں. عورت دے نام دا پردہ ایک, عورت دی آواز دا پردہ دو, تے عورت دے جسم دا پردہ ترے. میں سبق تو شروع کیتا ہے, اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انت السمیع العلیم. یہ آیت نمبر 35. حضرت عمران دی بیوی آکھن لگی نہ کہ ہے نہ کوئی نہیں قرآن وچ. اتھوں میں مسئلہ شروع کیتا ہے, کہیں عورت دا نام نہیں قرآن سوائے حضرت مریم دے. بس وقت میں دہراون لگا جملہ, اگوں میں سبق چلے نا. عورت دے نام دا بھی پردہ, آواز دا بھی پردہ, جسم دا بھی پردہ. اچھا یہ مسئلہ سن کے لو, حدیث پاک دے لفظ ساڑیاں ماما بہن جڑے شادی تھی, کوئی فوتگی تھی گئی نا محلے چ وسطی چ, ساریاں بھر کے پا کے بھج گئیاں, پہنچ گئیاں کہ میں کو مرنا لے دا منہ تا نہیں کھوا. میری اماں میری بہن فوت تھی منالا غیر محرم ہے, موت تو بعد ہی دا منہ دیکھنا تیرے واسطے حرام ہے. تعزیت واسطے وانی, افسوس واسطے وانی, اتھا بن کے انہوں کو تسلی دے, لیکن فوت تھی منالا غیر محرم ہے, موت تو بعد عورت غیر محرم میت منہ نہیں دیکھ سکتی. تے مرد واسطے بھی یہ مسئلہ ہے, برادری تے قبیلے تے خاندان وچ کوئی عورت فوت تھی گئی ہے, فوت تھی من والی غیر محرم ہے, موت تو بعد مرد واسطے غیر محرم عورت دا چہرہ تے منہ دیکھنا حرام ہے. اساں پہنچ گئے جی فلانی فوت تھی گئی ہے, لیکن میں کو منہ تے نہیں کھوا, منہ نہیں دیکھنا اگر غیر محرم ہے. عورتاں پہنچ گئی ہیں کہ منہ نہیں کھوا, فوت تھی والا غیر محرم ہے, منہ نہیں دیکھنا. ہائے ہائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی دو گھر والیاں نال بیٹھیاں ہوئیاں, نابینا صحابیاں دا پیے جرا دیکھ نہیں سکدا. عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا ہے, دیکھ نہیں سکدا. تو آڈے علاقے دیتا موئے دے دھن کمال نہیں ہو گئی. نابینا صحابیے جیندے روح وچے تے نہیں دے دا, تو آڈے موئے قبرہ چڑے دے پین. افسوس ہے نا, مدہ کیرا کیری شین روے.
قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجبا من پردہ کر گھنو دوئے گھر والیوں پردہ کرو نابینا صحابی آدھا بھی ہے اور دوئے گھر والیاں حیران تھی کیا کھن لگی حضرت وہ تا نابینا ہے سب دیکھ نہیں سکتا پردے کرن دا کیا مطلب قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افلا تبصرانی او تا کو نہیں دیکھ سکتا آپ تو سب دیکھ سکدیاں ہی میں مرد واسطے مسئلہ ہے غیر محرم عورت کو دیکھنا حرام ہے عورت واسطے بھی مسئلہ ہے غیر محرم مرد کو دیکھنا حرام ہے آؤ سبقتے اِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَظَرْتُ لَكَ حضرت عمران دی گھر والی آکھن لگی نا کہ حسن اللہ قرآن اچنا نہیں چاہتا مفسرین کرام نے نا لکھے لیکن قرآن اچنا نہیں رب 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 اے میرے رب اے میرے پروردگار میرے پالنہار میری ساری ضروریات کو پوری کرنے والا مالک انشاء شے حالن فحالن الہت تمام میری ساری ضروریات پوری کرنے والا مالک رب رب ولی صرف مردہ وچ نہیں ہوں دے اللہ دی نیک بیبیاں عورتاں بھی ولیاں بن سکدیاں اے ولیاں بیبیاں کھن لگی رب رب قرآن پاکی دو لفظ بڑے عجیب تے انوکھے ہیں ایک لفظ اب تے دوجھا لفظ رب غور کرے دل دی کھڑکیاں کھوڑنیاں دوساں دوستانے دو لفظ قرآن دے بڑے انوکھے تے عجیب اب تے رب غیرت مند لوگو غیرت مند لوگوں کا علاقہ تے میں گال غیرت دی کرن لگا کہیں بندے کو پوچھو تیرے پتر کتنے خوش تھی کہ جواب دے سی بھران کتنے ہو خوش تھی کہ جواب دے سی تیرے چاچے کتنے مامے کتنے سوتر کتنے پتریر کتنے استاد جی توڑے شگرد کتنے حضرت صاحب توڑے مرید کتنے خوش ہو کے جواب دے سی کہ غیرت من بندے کو پوچھو تیرے والد کتنے سجیدگی نال سننا ہے غیرت دا مسئلہ ہے بھائی جان تیرے والد کتنے ساڑا علاقہ ہویا نا قتل عام شروع تھی ویسی تے کو حیا نہیں آیا یہ پوچھ دے ہوئے والد کتنے ہوں جملہ دھیان نال سننے نسب دے حلالیاں واسطے نسل دے حلالیاں واسطے جسم دے حلالیاں واسطے اب ہی کوئے تے عقیدے دے حلالیاں واسطے رب ہی کوئے نسب دا حلالی بندہ نسل دا حلالی بندہ جسم دا حلالی بندہ آپ دوجھا برداشت نہیں کرے گا تا عقیدے دا حلالی بندہ رب بھی دوجھا برداشت نہیں کرے گا اے میرے سامنے 13واں پارہ سورت یوسف حضرت یوسف علیہ السلام جیل اجواز پہ کرندن قیدیاں کو فرماون لگیا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد آیت نمبر 39 جیل دے دو ساتھیوں بہن سارے رب الگ الگ چنگن ام اللہ الواحد یہی کو اللہ کریم رب چنگا ہے حضرت عمران دی گھر والی نے بھی اللہ کو حقل ماری رب 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 انہی حوالہ دیا قرآن دا لکھے نا اے میرے سامنے 17واں پارہ اللہ دے نبیوں دا عقیدہ بھی دکھائی ونجا سورت دنا سورت الانبیاء 17واں پارہ فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین آیت نمبر 90 سورت الانبیاء 17واں پارہ چار شیئیں
جنہ دی تعداد اللہ تو بغیر کوئی بھی نہیں جاندا. 4 شیاں. مولانا عزیر صاحب سارے بھائی ہیں، انہاں دے ابا جان شیخ التفسیر والحدیث استاد العلماء اور میرے بڑے محبوب استاد حضرت مولانا مفتی محمد صاحب جاجبی سیدہ مجدو میرے استاد ہیں. میں اج انہاں دی خدمت دی حاضری دے کے آیا. حضرت مفتی صاحب فرمیندے ہیں 4 شیاں ایجیاں جنہ دی تعداد اللہ تو بغیر کوئی بھی نہیں جاندا. اللہ دی صفتاں کتنی ہیں اللہ تو بغیر کہ کو پتہ نہیں. آسمانی کتاباں کتنی اللہ نازل کیتیاں اللہ تو بغیر کوئی بھی نہیں جاندا. تورات شریف، انجیل شریف، زبور شریف، قرآن پاک، یہ تا 4 بڑیاں مشہور کتاباں ہیں نا. کل کتنی کتاباں اللہ تو بغیر کہ کو پتہ نہیں. تے نمبر 3 اللہ فرشتے کتنے پیدا کیتے نا اللہ تو بغیر کوئی بھی نہیں جاندا. تے نمبر 4 اللہ پیغمبر کتنے بھیجے نا اللہ تو بغیر کہ کوئی پتہ نہیں. علماء کرام جس ویلے بیان فرمیندے نا 1,24,000 پیغمبر نال فرمیندے ہوندے نے یا کم و بیش صحیح تعداد اللہ جاندا ہے. ہن خیال کرے یہ سورت دا نام ہے سورۃ الانبیاء، نبیاں والی سورت. کوئی بندہ سوال کرے یہ کو نبیاں والی سورت کیوں سجے دے ہو؟ اللہ سارے نبیاں دا نام تا نہیں چاہتا ہی سورت وچ سورۃ الانبیاء کیوں ہے؟ یاد رکھنے جواب اللہ ہی سورت وچ سارے نبیاں دا نام نہیں چاہتا. اللہ ہی سورت وچ سارے نبیاں دا مشن تے عقیدہ بیان کیتا ہے. ایمان تے وہ سورۃ الانبیاء سدے نا. آیت نمبر 25 17واں پارا فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. آیت نمبر 25 سورۃ الانبیاء 17واں پارا تے آیت نمبر 90 دا انداز ہے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات. میں اللہ نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے نیک کم دے اندر جلدی کرے نے انہیں ہن. تے جتنے بھی میرے پیغمبر ہن یدعوننا رغبا ورہبا. میں اللہ نال امید رکھ کے تے میں اللہ دا ڈر دل وچ رکھ کے سارے دے سارے انبیاء کرام علیہم السلام میں اللہ دیاں پکارا کرے نے ہن. اللہ تعالیٰ تا چاو چا سارے انبیاء کرام کہنیاں پکارا کرنا لے اچھا آکھو تھا کہنیاں پکارا کرنا لے. اولیاء کرام سچے وہ بھی اللہ دیاں پکارا کرنا لے. انبیاء علیہ السلام بھی اللہ دیاں پکارا کرنا لے. اور میں یہ تا انبیاء علیہ السلام دا حوالہ دکھایا ہم تے گال میں بی بی اندی کرن لگا ہم حضرت عمران دی گھر آلی آکھن لگی رب 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 دی پکار کی تیس انی نظرت لکا ما فی بطنی محررہ. یہ بھی جملہ سنا ماچا اللہ جرا تو دا میرا جسم بنایا ہے. اللہ سارے جسم دے اکثر حصے آزا جوڑا جوڑا بنین ڈوڈو بنین ہاتھ بھی دوں پیر بھی دوں گھٹنے بھی دوں ٹنگا بھی دوں مونڈے بھی دوں کانن اکھیاں ہن اے تھوڑن دو دو بنین لیکن 3 شیاں اللہ ڈوڈو نہیں بنائیاں ہکی کر کے بنائیاں. دل بھی ہک بنائے متھا بھی ہک بنائے زبان بھی اللہ ہک بنائیے. اس وچ کے راز ہے 21 پارہ سورۃ نا سورۃ الاحزاب فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی. اے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 4 اے میں اولی رکھی ہوئی ہے کہ بندے دے پہلو وچ کہ بندے دے سینے وچ میں اللہ 2 دل نہیں بنائے دل ہک بنایا. مسئلہ اللہ سمجھا چھوڑے دل ہکے تا ہک دل دے وچ ڈیرا بھی ہک نہ ہونا چاہیے. کہ
کہندا اللہ تعالیٰ اچھا چاہو نا کہندا اے مکان ہی کے میں دل کو مکان پیا سلینا اے مکان ہی کے تحیق مکان وچ مہمان بھی ہک ہونا چاہیے تے متھا بھی اللہ نے ہک بنایا ہے مسئلہ سمجھا چھوڑا ہے متھا ہکے تا ہک متھے دے نال سجدے دے لگ بھی ہک ہونا چاہیے تے نمبر 3 ادم نجعل له عینین ولسانا وشفتین سورت دنا سورت البلد اے میرے سامنے آیت نمبر 8 اور 9 آخری پارا میں اللہ انسان دی اکھیاں بھی ڈو بنائیں شفتین ہونٹ بھی میں اللہ نے ڈو بنائیں لیکن ہاں ہونٹاں دے وچ بھی چالے وچ لسانن زبان میں اللہ نے ہک بنائیے اے میں انگلی رکھی ہوئی حوالے دے اتے لسانن زبان میں ہک بنائیے مسئلہ سمجھا چھوڑے زبان ہک کے تحیق زبان نال کوئی حاجت ہوئے پریشانی ہوئے دکھ ہوئے مصیبت ہوئے انسان مشکلات پھنسا ہویا کیوں نہ ہوئے زبان ہک کے تحیق زبان نال غیبانہ پکارا دے لیں وی ہک کے بی بی آکھن لگی ربے ربے انی نظر اجر تا دوسرے لفظ شروع تھا ہے قصہ درند ہے تکڑے تھی بے اور رب انی میں آکھے تو میں قصہ نہیں سنا منا مسئلے بچو سنا منا مسئلے کے رہن سبق کے رہن انی نظر تو لک ما فی بطنی محررہ ولیہ بی بی آکھن لگی اے میرے پروردگار مالک پالنہار ضروریات پوری کرن والا جو کچھ میرے پیٹ وچے اللہ میں تے کورا دی کرن واسطے تیرے نام دی منت منے دی پیاں تو سب منت دلہ استعمال کریں دو اپنی بولی منت منوتی پتنی بولی سمجھ آئیے نا تیرے نام دی منت تیرے نام دی منوتی تیرے نام دی نظر تیرے نام دی نیاز مسئلہ سمجھ آ گیا جرا اللہ دا سچا ولی ہو سی ان دی منت منوتی نظر نیاز صرف اللہ دے نام دی ہو سی یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں نعمتاں اللہ دے وے تے منتا منوتیاں دوجھاں دیاں واہ بھائی واہ ایدی وڈی نا شکری اے میں حوالہ ہوں روک چھوڑم سبق ٹھیک حوالہ سنو 14واں پارہ سورت نا سورت النحل فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ من بین فرس و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین یہ آیت نمبر 6 ہے کہ واضح نہیں کیتا میری بولی تو کو نہیں سمجھ آئی میں سر تے رکھ کے بعد بیٹھا کرے نا گواہی تلے ہو چاہیا کھول کے بعد بیٹھا کرے نا یہ نمبر پر سامنے اللہ فرمیندے مسئلے سمجھن دا شوق ہوئے دھاری بکری کھڑوتی ہے گاہیں منجھے جانورہ کو بندہ دے سبق مل ونجے ساوے رنگ دا گھا کھا دے گاں تے مجھنے بھید تے بکری نے ساوے رنگ دا گھا میتے وچ گئے اللہ 4 حصے پیا کرے نے ان ساوے گھا دے ساوے رنگ دے گھا دے ہی حصے وچوں رت رنگ دا خون اللہ بڑے دا بھی ہے ساوے رنگ دے گھا وچوں دوجا حصہ پیلے رنگ دا پیشاب بڑھدا بھی ہے ساوے گھا دے تریجے حصے وچوں کالے رنگ دا گوبر دے بھوسی تیار تھیری پئیے تے اسے ساوے رنگ دے گھا دے چوتھے حصے وچوں لابدن خان سا چٹے رنگ دا کھیر واہ میڈا اللہ تیری قدرت تو قربان ونجا
اللہ خون دی سرخی خون دی رتویل دودھی شامل نہیں تھی منڈی پیشاب دے قطرہ تو اللہ کھیر کو بچائے کالے گوبر دے ذرے کھیری چلا کریم نہیں رلن دیتے خون دی سرخی تو پاک پیشاب دے گندے قطرہ تو پاک گوبر دے کالے ذرہ تو پاک لامنن خالصا خالی یہ دیکھو یہ میرے ہاتھی گلاس تو سا میں کو جواب دے منے دوستاں مہربانی کرے میں خوشی سا تو واسطے دعا کرے سا ایک گلاس ہے میں الٹا چا کراں اسی جو پانی راسی کے نراسی جلدی دے سوتا ٹائم تھوڑا ہے قصہ بہت سارا راز ہے ایک قطرہ ہی نہیں ریا بیچ میں جگ کو الٹا چا کراں پانی راسی کیوں الٹا تھی گئے بوتل دا ڈھکن کھولم بوتل کو الٹا چکیدم ایک شربت دا قطرہ وچ نہ راسی گلاس الٹا کراں پانی نہیں رونا جب الٹا کراں پانی نہیں رونا بوتل ڈھکن کھول کے الٹی کراں ایک قطرہ بھی شربت دے پانی دا نہیں رونا دوستو ذرا گھر بن کے کہاں تے مجھتے بکری کو دیکھو جا اللہ تلو کھیر دیا بوتنا لڑکا چھوڑیاں ہنوی الٹیاں ایک قطرہ بھی اللہ تھلے نہیں ڈھاون لیلا اے تھان کھیر دیا بوتلاں نہیں سمجھ آئی تو آگو اے تھان اے کھیر دیا بھریوں تے ہنوی اپٹھیاں الٹیاں ایک قطرہ بھی اللہ تھلے نہیں ڈھاون لیلا تے جرنے تھان بھریج گئے ایک کھیر دیاں بوتلاں بھریج گئیاں چٹے کھیر نال ان گاں تے مجھتے بکری زبان نال تا مالک کو سر نہیں سکدی آ مالک خزانہ کٹھا تھی گیا وصول کر زبان نال تا نہیں بول سکدی زمین تے پیر مرے دی کھڑوتی ہے پاں کرے دی کھڑوتی ہے اشارے کرے دی پہ یہ مالک آ خزانہ جمع تھی گئی وصول کر اللہ فرمایا خبردار گاں تے مجھ بکری جتنے تونی مالک آکے ہاتھ نہ لاوے بوتلا کھوں ہی قطرہ بھی تلے نہیں سڑنا ہاتھ لاونا مالک دا کم میں ساری بوتلا والا کھیر دا خزانہ حوالے کرنا تیرا کم میں تے کھیر اے جائی بہترین نعمت میں اللہ دی فرمایا سائغن لشاربین پاڑے علاقے شوگر ملا میں ہن پہیاں سارے علاقے جی ہن جیرے بزرگ دے ڈاندھ نہ ہوئن وہ گنڈھیریاں کھا سکتے ہیں جلدی دے سوتا ٹائم تھوڑا ہے نہیں ایک گنہ تے کماد جہدے ڈاندھ نہ ہوئن بزرگ دے وہ کماد تے گنہ چوب سکتے ہیں نہیں اچھا اے دسو جلدی دسو نا اچھا کر کے میری تسلی تھی جو تواری ساری بولی دا فرق ہے جیرے بزرگ دے ڈاندھ نہ ہوئن وہ کیلا کھا سکتے ہیں کیلا کی میں کھا سکتے ہیں ڈاندھ جو کونی نرم ہے اچھا کیلا کھا گھنسی لیکن چماونا پوسی ٹھیک ہے نا جی اللہ فرمیدے سائغن سائغن لشاربین کھیر میں اللہ دی اے جائی بہترین آلات قیمتی نعمت ہے استعمال کرنا ہوئے دندھا بھی محتاجی بھی نہیں تے چباون دی بھی کوئی لوڑ تے ضرورت نہیں اے جائی بہترین نعمت پیدا کرنا اللہ تھائیں دے بھی جو حصے کٹھن دے لیک بھی کون ہونا چاہیے نعمت اللہ دے دے تے حصے غیر دے نہ دے کتنی بڑی ناشکری ہے حضرت عمران دی گھر والی آکھن لگی انی نظر تو لک اللہ میرے پیٹ بھی جو بالے او تیرے
تیرے نا دی منت منوتی منے دی پیاں، تیرے نا دی نظر و نیاز منے دی پیاں، تیرے گھر دی خدمت واسطے آزاد ہو سی اللہ، تیرے دین دا کم کرے سی، خدمت تیرے گھر دی کرے سی، میں دنیا دا کم دے تو نہیں گھرنا، میری اولاد تیرے نا تے آزاد ہو سی، اے میری منت تے پورا دی کرن واسطے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر رجلان علی کریا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے پچھلی امتاں وچ دو بندے میں دے پیان سفر وچ، ایک وستی دے کولو گزرے، وستیاں نہ رو گھدا، وستی والے آکھن لگے ساڈا دربار تے میلہ لگا کھڑوتا ہے، تے میلے والی دیواراں وچ جڑا بندہ ایتھوں گزرے جے تونی دربار دے نام دی کوئی منت منوتی نہ دے وے، دربار دے نام تے نظر نیاز نہ دے وے، اساں کو ونجن نہ دے دے ہوندے۔ تو سنوے پردیسی دربار دے نام دی کوئی منت منوتی دے چا اساں دا کو چھوڑ دے سوں، تے جے کر تساں دربار دے نام تے کوئی شے نہ دتی اساں دا کو قتل کر دے سوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایک مسافر آکھن لگا لیس عندی شیء، مہربانی کرو وسطی والےو میرے کول کوئی شے نہیں، میں کو ونجن دے انہاں کا نا قریب لہو زبابا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے کول کوئی شے نہیں، ایک مکھی چنپ مکھی کو مار کے دربار دے نا دی منت منوتی چلے اساں دے کو چھوڑ دے سوں، تے جے کر ایک مکھی بھی اللہ تو بغیر تے ای دربار دے نا تے نہ دتی اساں دے کو قتل کر چھوڑے سوں۔ اون بندے مکھی چا پکڑی مار کے دربار دے نا دی منت منوتی چلیتی، فخلو سبیلا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وسی علیہ کھن لگے تو لگا وانیا تے شرط پوری کر چھوڑیے تے کو اسا کچھ بھی نہ آکھ دے۔ دوسرے پردیسی کو آکھن لگے تو بھی مکھی چنپ تے مار کے دربار دے نا دی نظر و نیاز چڑے اسا تے کو بھی کچھ نہ آکھسوں۔ دوسرا پردیسی آکھن لگا جان دے ٹکڑے کروا دے سا، ایک مکھی بھی اللہ تو بغیر کہہ دے نا دی منت منوتی نہ دے سا، اور پتہ ہی بھی اسا تے کو قتل کر چھوڑے سوں۔ آنکھن لگا جان قیمتی نہیں ایمان قیمتی ہے، کشتگان خنجر تسلیم را ہر زمان غیب جان دیگر است، جان دی ہوئی تو اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے قتلو ہو، وسطی علیہ سامنے لوگا اون بندے کو قتل کر چھوڑا، انہاں ظالمہ دے حد تو قتل تھی گیا ہے، لیکن مکھی بھی اللہ تو بغیر اون دربار دینا دے نسی دیتی۔ جرا بندہ مکھی دے کے جان بچا کے نکل گیا ہے، ہی دیوار موت آمنیا سا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نا یہ بڑے اون بندے تے موت آئی تاخد النار او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، شرک تے موت آئی سا توبہ نسی کی تھی، شرک دے اتے فوت ہون دی وجہ تو ہمیشہ واسطے جہنم دا بالن بن گیا۔ تے جڑے بندے جان دے ٹکڑے کروا چھوڑے، ایک مکھی بھی اللہ تو بغیر کہہ دینا دی منت منوتی نسی دیتی، شہید تھی من تو بعد دخل الجنہ، جنت دا وارث بن گیا۔ ایک معمولی مسئلہ نہیں، نکی جڑی مکھی قیمتی کو نہیں ہے دی، یہ اللہ دی غیرت والا مسئلہ ہے۔ اور میں ایک جملہ سنا میں لگا غیرت مند ساتھی ہوتے غور کرے، میدہ بھیرا، میں اپنی مثال دینا میں روچھاں دا کیوں آکھاں، میدہ بھیرا ہے تو میدہ آپڑا، آپڑا بھیرا ہے، چاچا میدہ آپڑا، ماما میدہ آپڑا، سوتر میدہ آپڑا۔ لوگ سارے دے سوال کریں انبیاء اللہ دے غیر تا نہیں، اولیاء اللہ دے غیر تا نہیں، انبیاء بھی اللہ دے آپڑے نا، اولیاء بھی اللہ دے آپڑے نا،
کیوں انہاں دے نام تے بندہ نظر نیاز نہ دیوے؟ بھائی جان خیال نال جملہ سننا ہے، بھرا میڈا آپڑا، سوتر میڈا آپڑا، چاچا تے ماما میڈا آپڑا، لیکن عزت والے مسئلے جو غیرین، پتہ نہیں میرے لفظی سمجھ ہیں کہ نہیں ہے، نکاح والے مسئلے جو میرے غیرین، اگر میری گھر والی میرا نکاح والا حق میرے سوتر کو جو دیوے، غیرت مند بندہ برداشت نہ کرے سی، میری گھر والی میرا نکاح والا حق میرے بھرا کو جو، میرے لفظ سمجھے نہیں آدھے ہو نا، میں مطابق بولن دا دیا، میرا نکاح والا حق میری گھر والی میرے بھرا کو دیوے، میرے چاچے تے مامے کو چلے وے، میرے کزن کو چلے وے، کیمپ پھیر تے ملیر کو چلے وے، میں کو غیرات آسی میں برداشت نہ کرے ساں، چاچا تے مامنا سوترے سارے پھیر ملویر، ہن تا اپنے عزت والے معاملے غیرین، انبیاء تے اولیاء اللہ دے اپنے، لیکن عبادت والے مسئلے دے اندر غیر ہن۔ ہن اللہ دا نا چاو چاو میں سبق اگو ٹورا، نظروں نیاز منت منوتی کہہ دے نا دی، اچھا کو کہہ دے نا دی، اللہ دی ولیہ بی بی اکھن لگی رب انی نظرت لکا ما فی بطنی محررا فتقبل منی، اللہ میرے پیڑ بھی جری اولاد ہے تیرے دین دے کمہ سے عذاب ہو سی، تیرے گھر دی خدمت، اور میں ہی مثال تو بھئی سناما چاہوں، میں تھوڑی پیچھے کرا بس۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ نے لکھا تفسیر کبیر ویچ، عربی دے اندر تفسیر ہے 850 سال پہلے دی، بسم اللہ شریف دی تشریح وچ میری اماں بھیڑاں سنن، حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزرے ویندے ہن رستے وچ، ایک قبر دے قریب تو گزرے، اللہ نے قدرت دا نمونہ دکھایا، قبر والے کو سخت قسم دا عذاب تھیدا پیا ہائی، تکڑے بیٹھے ہو کہ تھک گئے ہو؟ انہیں مسئلہ یاد رکھنا ہے، موت تو بعد عذاب ہوئے ثواب ہوئے، اے عالم غیب دا معاملہ ہے، اساں دنیا دے بندہ کو پتہ نہیں لگ سکدا، موت تو بعد مردے نال کے تھیدا پی ہے کہ معاملات دے حالات ان، ہاں اگر اللہ چاہے ساری عبرت واسطے کوئی قدرت دا نمونہ سا کو دکھاونا چاہے تو اللہ قادر ہے، اللہ قدرت دا کوئی نمونہ دکھاونا چاہے، عیسیٰ علیہ السلام گزرے، اللہ قدرت دا نمونہ چا دکھایا، قبر والے کو عذاب تھیدا پیا ہائی، عیسیٰ علیہ السلام پریشان تھی گئے، خیر چلے گئے، 3 دیہارہ تو بعد واپس ہیں، ان قبر دے قریب تو گزرے، اللہ نے ود قدرت دا نمونہ دکھایا، قبر والے تے اللہ دی رحمت نازل تھی دی پئی آئی، عیسیٰ علیہ السلام حیران، اللہ اکبر، 2 رکعت نماز پڑھی نے، سلام پھیرا نے، دعا منگی نے، اللہ گال سمجھ نہیں آئی، 3 دیہارہ پہلے گزرا، عذاب تھی دا پیا ہائی، 3 دیہارہ تو بعد واپس آیا، تیری رحمت نازل تھی دی پئیے، انہیں مسئلہ بھی یاد کی تھی وجہ سارے احباب، حقیقت ہے تو اللہ ساڑا یاد دہانی ہوں دیئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا صاحب معجزات ہونا برحق، عیسیٰ علیہ السلام دا صاحب کمالات ہونا برحق، عیسیٰ علیہ السلام دا صاحب انجیل ہونا برحق، اتنی شان دے مقام ہون دے باوجود عیسیٰ علیہ السلام دی اللہ دے سامنے عرض پہ کریں، اللہ گال سمجھ نہیں آئی، پہلے عذاب دے ہون 3 بعد آیا تا رحمت، دوستو مسئلہ سمجھ آگیا، عیسیٰ علیہ السلام دی نبوت برحق، رسالت برحق، شان دے مقام برحق، لیکن عالم الغیب ہونا صرف اللہ کریم دا حق۔ بہت سارے حوالے میں ایک حوالہ لکھے نا، 20واں سپارہ سورت دنا سورت النمل، یہ میرے سامنے رب العالمین
دا قرآن پاک فرمایا کلا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. اے پہلی 17 صفحے دی آیت نمبر 65. اعلان کرو میرے میٹھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان والی مخلوق بھی غیب نہیں جان دی, زمین والی مخلوق بھی غیب نہیں جان دی, فرشتے مخلوقین, انسان مخلوقین, جنات مخلوقین, مخلوق غیب نہیں جان دی. اگر غیب کو جاندا ہے تا الا اللہ. کون دوست اللہ دا نا اچا چیسی مودے واسطے دعا منگا عالم الغیب سے رکھاؤنے, مسجد گونج ونجے عالم الغیب سے رکھاؤنے. اللہ دا قرآن تو جھگڑا مکا جنہ کو موت تو بعد حسن لیتا سے, کفن پوایا سے, جنازہ پڑا سے, دفن کر کے ورنہ ہیں. قبرہ والے مردے بھی غیب جان دن کے نہیں. اللہ فرمایا وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. قبر والے مردہ کو تا اپنا پتہ بھی نہیں سانکو جیدہ کر کے کیرے ویلے قبران جو اٹھایا ویسی. سارے دادا استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ این آیت دی تلاوت کر کے فرمیندے ہوندے ہیں موت تو بعد قبر والے کو اپنی جان دا پتہ نہیں تا سارے جہان دا بھی کوئی پتہ نہیں. کوئی جیندہ کوئی مویا عالم الغیب نہیں. عالم الغیب صرف کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تو کچھ دے پہ اللہ پہلے عذاب تے ہن رحمت. او اللہ الہ عیسیٰ ابن مریم, اللہ نے وہی بھیجی میرے پیارے پیغمبر. ایک قبر والا بندہ بڑا گناہگار رہی, فوت تھی من لگا, گھر دے اندر اولاد دی امید آس, بچہ یا بچی تھی منا لائی, بال یا بالڑی, بال بالڑی بولنا ماموس ہے, بچہ بچی. بندہ فوت تھی گیا, گناہگار جو ہے عذاب پکڑا گیا. ادھے فوت تھی من تو بعد گھر دے اندر بال پیدا تھی ہے, بچہ پیدا تھی ہے. بال دی عمر 4-4.5 سال تھی ہے. بیوہ اماں نے, میری ماما بھیڑا سنیں, بیوہ اماں نے اپنے معصوم بال دا ہاتھ نپے استاد کل گھن گئیے. آکھن لگی استاد جی میں بیوہ ہاں, بچہ یتیم ہے, ابے کو دیکھ ہی نہیں سکا. ادھے جمن تو پہلے ابا فوت تھی گیا ہے, میں توڑے بوئے تے گھن گیا, میری یتیم بال کو اللہ دا نام سکھاؤ. اے ہونین دیندار ماما. استاد جی نے بال کو سامنے بڑھایا, فرمایا پتر پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یتیم بال اپنی مٹھڑی زبان نال پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام میں کو حیا آ گیا کہ جیندہ یتیم بال زمین دے اتے میڈا نا گھندے, ان دے ابے کو زمین دے تلے عذاب کیوں دے وہاں. یتیم بال ایک دفعہ بسم اللہ پڑھی ہے, میں اللہ ایک دفعہ یتیم بال دے بسم اللہ پڑھن دی وجہ تو ای دے ابے تو ہمیشہ واسطے عذاب ٹال چھوڑے. اے ہونین دیندار ماما. حضرت عمران دی گھر والی آکھن لگی جے میری اولاد تھی سی اللہ دے گھر دی خدمت واسطے آزاد ہو سی. اسا تا اپنی اولاد کو حافظ بنایا نہیں, عالم بنایا نہیں. لوگ آدھن سارا پتر حافظ بن گیا, عالم بن گیا, کھاسی کتھوں تکڑے بیٹھے ہو نہ تسا کداں سنے بھئی کہ حافظ صاحب تے مولوی صاحب بھوک دی وجہ تو خودکشی کی تھی ہوئے. چپ کر بیٹھے ہو, ٹائم ہی تھوڑا ہے. سنا شاید یہ تو سنا اس نے بھئی مولوی صاحب بہوں کھا دے, پیٹ خراب تھی تے مر گئے. میں اپنے واضح سنے نہ ہونا, کما دے تساں ہوتے کھان دے اساں ہیں.
سارا نہیں زمین تے حال چلے تے آسب کنا کے تے فصلہ ہن تے باغ ہن تے امب ہن تے او محنتاں کر کر مولوی صاحب بنا کمرے ستے پین استاد جی یہ تمہاری روٹی ہے، استاد جی یہ تمہارا ناشتہ ہے۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سارے دادا استاد فرمیندے ہن جڑا اللہ جنگل دے خنزیراں کو روزی دیندا پیا ہے، جڑا دین دی خدمت کرے سی، قرآن دی خدمت کرے سی، اللہ کو بھوکا مار دے سی۔ واہ بھائی واہ، اللہ اے میری منت منوتی قبول کر، عقیدہ میں ڈرے ہیں انکا انت السمیع العلیم۔ اللہ ہر کہہ دیا غیبانہ پکارا سنن والا بھی صرف تم ہے، تے ساری مخلوق غیبانہ حالات جانن والا بھی صرف تم ہے۔ تیرے بغیر کوئی غیبانہ پکارا سنن والا نہیں، تیرے بغیر ہر قیدہ ہر حال جانن والا کوئی نہیں۔ اے خیر منت منی اس جا، اللہ فرمیدے فَلَمَّا بَدَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَىٰ۔ جس ویلے ٹائم پورا تھی ہے اللہ دی شان پوتر دی جھاتے دھی جم پئیے، بی بی دا خیال آئی، مائی دا خیال آئی، پتر جم سی، اللہ دے گھر دی خدمت کرے سے دا دھی جم پئیے۔ اللہ دی قدرت میں روڑی کھائیتا میرے ولیہ مائی چاندی آئی، نیک اللہ دی بندی چاندی آئی، پتر ہو گیا اللہ دی مردی آئی میں دھی دے ساں۔ تو سا دوستہ انصاف کرنے اللہ دے گھر ہی بیٹھے ہیں سارے، ولیہ دی مرضی آئی، نیک بندی دی مرضی آئی، بی بی دی مرضی آئی، پتر ہوئے اللہ دا فیصلہ آئی میں دھی دیونی ہے۔ مرضی حضرت عمران دی بیوی دی پوری تھئی یا اللہ دی پوری تھئی؟ 23 سپارہ سورۃ یاسین فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اے میرے سامنے سورۃ یاسین کھلی ہوئی ہے، بالکل آخر آیت نمبر 82 اللہ کا کم دا فیصلہ جا کرے، اللہ فرمائے دے کن ہو آنیا، اے کن بھی سادے سمجھاون واسطے فرمایا ہے۔ اللہ کو کن آکھن دی کوئی محتاجی نہیں، اللہ ارادہ کرے دے کم تھی وے دے۔ بس ہن ہکو اللہ دنا ہک واری چوچا سبق میں نیڑے لاواں، مردی کہندی پوری تھئی، اچھا اچھا کہندی پوری تھئی، تے بی بی کوئی بھی پتہ نہیں جو میرے پیڑ جو پتر نہیں تھیے، پیڑ دے حال دا پتہ نہیں، زندہ ولیہ توڑے مویا کو ہر شے دا پتہ ہے۔ واہ بھائی واہ، جی دی ولیہ کو پتہ کو نہیں میرے پیٹ بچہ نہیں بچی ہے، بال نہیں بالڑی ہے، منت منے دی پئیے پتر ہو سی اللہ دے گھر دی خدمت کرے سی، جی دی ولیہ کو پیٹ دے حال دا پتہ نہیں، مویا کو کی میں ہر شے دا پتہ ہے۔ یہ قرآن کھولی بیٹھا اللہ فرمائے دے ولیہ کو کہرا پتہ لیسا ذکر کل انسا، جیرا پتر اے چاندی ہائی تے جیری دھی میں لادتی، میں اللہ دی دیتی ہوئی بالڑی، میں اللہ دی دیتی ہوئی دھی، جیرا اے پتر چاندی آئی او پتر میں اللہ دی دیتی ہوئی دھی دی شان دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بات بی بی اندہ نا رکھا مریم، انی سمیتہا مریم، یہ حضرت مریم دی امہ دا قصہ کو گسرائم، راست بڑے ہن ٹائم ہن نازل تھی گئی ہے، پر میں اشارہ سنینا، انی اویدہا بکا وذریتہا من الشیطان الرجیم۔ امہ کھن لگی حضرت مریم دی اللہ میں اپنی بالڑی کو اپنی دھی کو تیری پناہ بھی رہ دی پیاں، اگو جے کری دی کوئی اولاد تھئی او بھی تیری پناہ
پناہ وچ دیندیاں ای دھی کو بھی تیری پناہ وچ دیندیاں اللہ شیطان مردود دے شر تو میری دھی کو بچا کے رکھے ای دی آمن والی اولاد کو بھی بچا کے رکھے ولی ادا کی دہائی پناہ دیون والا صرف اللہ ہے 40 لاکھ روپے دی گاڑی خریدی نال